بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه
ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم ان المصدقین والمصدقات بے شک اللہ دے راہ خرچ کرنے والے مرد تے خرچ کرنے والیاں عورتاں وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اے اللہ نو قرض دیندے نے قرض حسنا اللہ فرماتے نے یضاعف لهم اسی اینا دا جڑا قرض سانو دیتا ہے اسی اینو دگنا کر کے لوٹا دیاں گے وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ اللہ دے ہاں انہا واسطے بہت بڑا اجر ہے سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہلی تے گل یہ کہ اج ماشاءاللہ رمضان دا دوسرا روز ہے سعودی عرب دے اندر بھی روزہ جمعرات دا ہی ہوئے لیکن رات میں اتھے چند ویکھ رہا سا چند وہ 2-3 دن دا سی ایت کا وہ بدھ دا روزہ پی گئے نے بہرحال وہ عید پڑھان تو بعد پھر کہہ دیندے نے بھی ایک روزہ رہ گیا ہے بعد چ رکھ لیا ساڈے پاکستان جتے سارے انے چند ویکھن واسطے بیٹھے ہوندے نے انہاں نوں عید دا چند جیڑا ایک دن پہلو نظر آ جاندا ہے روزیاں دا چند ایک دن بعد چ نظر آਉਂدا تو بہرحال تھانوں ساریاں نوں رمضان مبارک ہوئے اللہ اس بابرکت اور پر رحمت مہینے دیاں سعادتاں اور دیاں رحمتاں نو اللہ کٹھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے
پچھلا جمعہ میرے بیٹے عتیق الرحمان پسروری نے پڑھایا سی. ہن پتہ نہیں تھانوں پسند بھی آیا کہ نہیں. اللہ تعالی او دی جوانی علم و عمل دے اندر قوت بیانی دے اندر مزید برکات نازل فرمائے. اس سال انشاءاللہ انہیں بخاری پڑھنی ہے تو میری تے کوشش ہے کہ اللہ میری اولاد چوں اس بچے نو دین دا وارث بنائے. میں چونکہ گیا سا تمام پروگرام سی 6 والے دن 6 مئی نو. پھر ریاض دے اندر پریس کانفرنس سی ایک مولانا حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے نال. پھر اتنے پروگرام بھی سن جمعرات تک. پھر جمعے والے دن میں مدینے پہنچیا, اتوں پھر مکے پہنچیا. مکے پھر امام کعبہ دے نال بھی بڑی اہم ترین ساری پیغام چینل دے حوالے نہ میٹنگ سی جو کہ عبد الرحمان سدیس صاحب چیئرمین ہوئے. تو رات کل جمعرات والے دن میں رمضان دا عمرہ کیتا ہے تے جن احباب میرے آندے نے میں سارے واسطے دعاواں کرتا رہا. تسی میرے جماعتی نہیں, تسی سارے میری جند جان ہو. آن والیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں میں سب واسطے دعاواں کیتیاں نے کہ اللہ انہاں ساریاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور کر دے. اور اے رمضان دا مہینہ اللہ ساڈے واسطے بخشش دا خزینہ بنا دے. اس مہینے نو اللہ قیامت دے دن ساڈے واسطے سفارشی بنا دے. تو میں چونکہ لمبی چوڑی تمہید تے تطویل چ نہیں جانا چاہتا, میں سورۃ الحدید دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے گوش گزار کی تھی جدے اندر اللہ رب رحمان نے انہاں مرداں تے عورتاں دا ذکر فرمایا ہے جیڑے اپنا مال اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے. کیونکہ صدقے دا زکات دا تے رمضان دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. نبی علیہ السلام جدو رمضان دا مہینہ ہوندا نا اس طرح مال اللہ دے راہ چ خرچ کر دے جس طرح نیری چل گئی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان دے مہینے چ دل کھول کے اللہ دے راہ چ دین دے. تو ویسے بھی مالاں دی زکات جیڑی ہے وہ ساڈے واسطے فرض ہے. جیڑا انسان کاروبار کرتا ہے تاجر ہے. اگر یہ تاجر احباب جڑے اس مجمع چ بیٹھے نے صحیح معنی اپنی زکات نو نکالن تے میرا ذہن یہ کہندا ہے کہ انہاں دے ایریے دے اندر غریب مسکین رہے ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ زکاتاں ہی دینے ہیں وہاں لیکن قسطاں دے دینے ہیں. کوئی 2 لاکھ ہون دے چھڑی, کوئی 3 لاکھ اگلے آخری اشرے دے چھڑی, بس بڑی بنی تے 10-15 لاکھ ہے نا, لیکن انہوں زکات سمجھ کے نہیں دیں دے, انہوں ٹیکس سمجھ کے ادا کرنے. کیونکہ قرب قیامت دی یہ بڑی وڈی نشانی ہے نا کہ قرب قیامت لوگ زکات نو زکات سمجھ کے نہیں دیں گے بلکہ ٹیکس اور جرمانہ سمجھ کے ادا کرن دے. والزکات مغرمن. باب اشراط الساعہ کتاب الفتن سنن ترمذی دی روایت ہے جس حدیث کے اندر آقا نے 15 برائیاں بیان کیتیاں نے نا, جدو 15 برائیاں تھوڑے تے مسلط ہو گئی سمجھیا جے قیامت بالکل تھوڑے سر تے وے. انہاں دے وچوں ایک یہ بھی ہے کہ جیڑی زکات اسی ٹیکس اور جرمانہ سمجھ کے دینے. میرے بھائی مال اللہ دے راہ چ خرچ کرنا ہے. یہ مال اللہ نہیں دیتا ہے تے او دے راہ چ دینا ہے. عام دنوں 1 روپیہ دیندے ہو تے 10 روپیے ملتے ہیں,
رمضان کے اندر 1 روپیہ دیندے ہو تو 70 روپیے نامہ اعمال چ لکھے جاندے، کیونکہ رمضان دا مہینہ جڑا ہے نا یہ دے اندر اللہ نے سیل لا دیتی ہے نیکیاں نے. سیل سمجھتے ہو نا، کتے باٹا دی سیل، کتے پانڈیاں دی سیل، کتے جتیاں دی سیل، کپڑے دی سیل. تے رب آندے نے ادھر آؤ میں رمضان چ رحمت دیاں سیلاں لا دیتی ہیں. ایک باری تسی آؤ تے صحیح نا، تھوڑے آن چ دیر ہے، میرے عطا کرن چ دیر کوئی نہیں. تھوڑے منگن چ دیر ہے، میرے عطا کرن چ دیر نہیں. سنیے ذرا قرآن. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ. اللہ آج اس مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما. اللہ انہاں دے ذہناں نو قرآن و حدیث تے عطر نہ معطر فرما. تے اللہ سانو ساریاں نو قیامت دے دن نبی دے حوض کوثر تے بھی کٹھیاں کر دیں تے اپنی جنت بھی مالکا کٹھیاں کر دیں. رمضان دا مہینہ مبارک مہینہ تے مبارک ہی جمعہ، مبارک ہی گھڑی ہے. تے تیرے خزانیاں چ کی مشکل ہے؟ بڑی بڑی دور تو اے قرآن و حدیث تے پروانے انی شدت دی گرمی چ روزہ رکھ کے سفر کر کے تیرے در تے آئے نے، تے اینا آیا نو خالی واپس نہ موڑی. اچھی کہہ دیا قرآن کی کہندا ہے پیا. اللہ فرماندے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ منہ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا جڑے لوگ اپنا مال اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردے نے، اپنا مال اللہ دے راہ دیندے نے، اونا دے مال دی مثال اینی ہے جس طرح ایک دانہ تے او دے وچوں 7 بالیاں 7 نالیاں اگ پیندیاں نے. ہر نالی سٹے دے اندر 100 دانہ ہوندا ہے. جیڑا مال اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے خواہ او مرد یا عورت، اللہ او دے مال نو 100 گنا یا 70 گنا کر کے اینو واپس کر دیندے نے. اے نہ سمجھے کہ میں مال دے چھڈیا تے ہن گھاٹا ہی پیندیا رہنا ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ فرماندے نے واللہ اے دے تو بھی زیادہ ہو سکتا ہے، 100 دانے تو بھی. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ اللہ. قرآن کا ایک اور مقام سن لو. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خیر و اعظم اجرا. جنہیں کار خیر اپنے واسطے اگے بھیجے ہے، جنہیں اج خرچ کیتا ہے رب دے راج مال انہیں اگے بھیج دیتا ہے. اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اپنے اس دیتے ہوئے مال نو پائے گا، ایدا اجر بھی بہتر پائے گا تے اینو قیامت دے دن کئی گنا زیادہ ہی پائے گا. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے نے والذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ قیامت دے دن اس پیغمبر دے جنڈے تھلے جگہ نصیب فرما اچھی کہہ دیو آمین اللہ فرماندے نے جیڑے اپنے مال نو خرچ کر دے نے ظاہر تے پوشیدہ اعلانیاں بھی تے پوشیدہ بھی بعض بندے ہوندے نے نا سارے لوکاں چ نہیں دیندے وہ دیندے اس انداز نے کہ سجے ہاتھ نہ دیندے نے تے کھبے نو پتہ ہی نہ لگ جائے قیامت دا دن ہوئے گا او جڑے 7 بندے نے نا جنہاں نو اللہ نے اپنے عرش دا سایہ دینا ہے انہاں چو ایک ایوی غنی ہے جنہیں رب دے راہ چ دتا ہے سجے ہاتھ نہ دتا ہے تے کھبے نو پتہ ہی نہیں لگن دیتا اللہ اللہ حق اللہ تے اگے آؤ نا ذرا اللہ فرماندے نے انہاں دا اجر کدے کول ہے او بولو کدے کول ہے اسی اجر نہیں دے سکتے حاجی عبد القیوم صاحب اجر نہیں دے سکتے مسیت دا کوئی صدر خزانچی اجر نہیں دے سکتا اجر کنے دینا ہے اوے اللہ نے اونچی بولو کنے دینا ہے اللہ نے دینا ہے کیوں فلا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون انہاں نو کوئی قیامت دے دن خوف بھی نہیں ہوئے گا تے ڈر بھی نہیں ہوئے گا آئیے ہن اگے اللہ فرماتے نے جیڑی چیز تساں میرے راہ چ دینی ہے او چنگی دیا جے یہ نہیں جڑا نوٹ کتے نہیں لگتا وہ مسیح دے گلے چ پاجو بول دے نہیں قرآن کی کہندا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم جیڑی چیز تھانو سب تو زیادہ پسند ہے اللہ فرماندے نے او میرے راہ چ خرچ کرو اج اپنی پسند مینوں دے دے تیری پسند قیامت نو جنت چ میں دے دیاں گا یہ جدوں ایت نازل ہوئی نا تے نبی دے ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بیان کردے نے رضی اللہ تعالی انہاں دا باغ سی مسجد نبوی دے مین گیٹ دے سامنے تے مدینے جو سب تو قیمتی باغ سی تے باغ دے اندر 1200-1300 درخت سی انہاں دا مکان بھی باغ دے ویچی سی بیوی بچے بھی ویچی رہندے سن آئے زور دی نماز پڑھن تے اے ایت سن لئی تے ہن ابو طلحہ نے نبی علیہ السلام نو بازو تو پھڑیا تے لے گئے باغ دے دروازے دے سامنے سونیا تھانوں پتہ ہے اس باغ دا پانی بھی بڑا میٹھا ہے آقا اثر دی نماز پڑھ کے نا تے باغ چ جا کے نالے کھجورا کھاندے ہیں نالے اس باغ دا پانی پیندے سن سب تو زیادہ قیمتی سب تو زیادہ سونا سب تو زیادہ پھل دین والا سب تو زیادہ پسند ابو طلحہ انصاری نو اے باغ سی تے جدو ایت سنی کہ او مال دیو جڑا اللہ تھانوں سب تو زیادہ پسند ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو بازو تو پھڑیا تے دروازے دے اگے آن کے آندے نے سونیا سارے باغ دا سودا میں اج رب نال کر لیا ہے ساڈے ورگا نہیں پھر جیڑی چیز کائنات کوئی نہ دے مسیح دے پیٹے پا چھڑو اللہ اللہ واہ نبی دے صحابی ہو تے ہن اندر نہیں گئے ادھر میرے وال ویکھو اندر نہیں گئے باہر ہی کھلو گے نا آواز دیندے نے اپنی بیوی نو اللہ والیے
اندروں اپنے بچے لے کے آ جا، باقی سارا کچھ ہی اج رب نو دے چھڑے، اور کوئی چیز نہ اندروں لے آئی۔ میں سارے باغ دا سودا اج اللہ تے او دے رسول نہ کر لیا۔ ہن ذرا تاجرو، کاروباریو، سوچو تسی بھی اج ساڈی حالت کی ہے، اسی کنا کو اللہ دے راستے میں۔ آئیے میں ایک اور تھانوں واقعہ سناواں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے تبوک دا اعلان کیتا ہے پہ غزوہ تبوک واسطے چندہ چاہیدا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، اوتھے لڑنا ہے، تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کر کے 1000 دینار دی تھیلی میرے محبوب دی گود چ لیا کے الٹا دیتی ہے، تے جگاں دے پیر اونا دیناراں دے سکیاں نو الٹ پلٹ کری جاندے نے، تے نال آندے نے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، اج تو بعد عثمان تو عمل نہ بھی کرے گا تو تاوی جنتی ہے۔ میرے پیغمبر نے منبر تے کھلو کے ایک ٹائم دے اندر میرے عثمان نو 8 مرتبہ جنتی آکھیا ہے۔ ادھر تے سکے آئے نے، ایک ماں دیئے انہیں اپنے نکاح جہا بچہ چکے ہے، اجے دودھ پیندا ہے تے آمینہ دے لال دی گوچ لیا کے پا دین دیئے۔ آقا فرماندے نے بی بی میں اس بچے نو کی کرانگا، میں لڑانگا کہ تیرے بچے دی حفاظت کرانگا۔ سونیا محبوبہ میرے کل ہور تے کچھ نہیں سی، میرے کو ہے نکاح جہا بچہ سی، میں اے بچہ ہی تھوڑے واسطے لے آئی ہاں۔ سونیا ہور تے میرے گھر چ چیز کوئی نہیں سی، تے سونیا محبوبہ تسی ایدی حفاظت نہ کرے آجے، جدو ظالمہ دے تیر آن میرے بچے نو چک کے سامنے کر دے آجے، اس تیر دا زور جیڑا میرے بچے دے جسم تے ختم ہو جائے، سونیا تینو کنڈا بھی نہ چبے۔ جنگ تبوک تیاری کی تھی پاک رسول الہی، اور جنگ تبوک تیاری کی تھی پاک رسول الہی، ایک مائی دا کوئی بیٹا تے پاس رسول لے آئی، خدمت اندر حاضر ہو کر مائی نے عرض سنایا، یہ مال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا۔ آج بچے نہیں مانگتے علماء تھوڑے کولوں کہ بچے لے کے آؤ، اللہ اللہ حق اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے نالوں ابو بکر ہر واری ود جاتا ہے، آج میں ابو بکر نو اگے نہیں لنگن دینا۔ ویکھو مقابلہ کد ہے، ساڈے مقابلے کدے نے؟ اینے کوٹھی تے کروڑ لائے تے میں 2 کروڑ نہ لایا تے آخر میرا بھی تے نک نہیں نہ رہندا۔ نبی دے صحابہ جڑے سن نا فاستبقوا الخیرات، مقابلے ہوندے سن نیکی کرن دے، ساڈے مقابلے ہوندے نے ایک دوسرے نے حسد کرن دے۔ یہ دیکھو گڈی ہن 20 لاکھ دی ہے تے میں 40 لاکھ دی نہ لاں تے پھر مینوں کون آکھے؟
انہیں ہوں اپنے منہ دیکھ چپیڑ ماری ہے، میں دو نہ مارا تو پھر مینوں بندہ کون آ کے، میرا بھی تو لال ہونا چاہیے نا۔ ایتھے مقابلہ کی ہے کہ عمر ہاری ود جاندا ہے تے ابو بکر کون ہے؟ جدو کلمہ پڑھیا لاہوریو، ابو بکر دیاں 8 دکاناں سن کپڑے دیاں مکے چ۔ عرب دے اندر اتنا بڑا تاجر کپڑے دا ابو بکر تو بڑا تاجر عرب چ کوئی نہیں سی۔ لیکن جدو دنیا تو گئے نے ٹاٹ دا لباس پایا تے فرنٹ تے 18 ٹانکے لگے۔ بیٹی عائشہ نو کہا بیٹی میں اپنے کفن واسطے کپڑا رکھیا وہ کفن دے دیں دے نال ہی کہیں نہیں نہیں نویں کپڑے پتر عائشہ زندہ واسطے ہوندے نے تے پرانے کپڑے مردیاں واسطے۔ اس طرح کری عائشہ ایسے ہی لباس دے اندر مینوں کفن دے دئی، قیامت نو میرا رب پوچھے گا صدیق کی لے کے آیا ہے تے میں اپنے رب نو کہاں گا اللہ میں سارا کچھ تیرے نبی دے قدماں تو قربان کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالت ہو گئی ہے ماں عائشہ فرمادیاں نے ایک دن جگہ دے پیر نے اپیل کیتی ہے تے اس طرح کر کے دیوار دے نال میرے ابا جی ہاتھ پہ مار دے نے اللہ اللہ اللہ۔ فرمایا ابو جی کی لب دے ہو؟ فرمایا پتر عائشہ ایتھے میں ایک سوئی ٹنگی سی کپڑے سین والی، میں کہنا وہ سوئی لب جائے وہ بھی میں محمد دے قدماں چ ٹیر کر دے۔ ہن حضرت عمر نے اپنے سر تے گٹھری چکی ہے تے لے آ کے میرے محبوب دے قدماں چ رکھ دیتی ہے۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے، پیچھے ویکھیا تے ابو بکر نے بھی گٹھری چکی ہے، پہلے عمر آئے نے آقا دی گٹھری نو پھول لے نے تے فرماندے نے عمر گھر کی چھڈ کے آیا ہے سونیا، ادھا مال چھڈ آیا تے ادھا لیندا ہے۔ صدیق دی گٹھری آ گئی ہے، او میرے یار صدیق تو کی کر چھڑ کے آیا ہے؟ سونیا تیری محبت تے اللہ دی محبت، باقی سارا کچھ ہی تیرے قدماں چ لیندا ہے۔ میں نے باغ میں جا کر ہر پھول کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ویسے بھی تے ابو بکر آندے ہوندے نے سونیا انفاق مالی علی رسول اللہ، سونیا مال میرا ہوئے تے خرچ میں تیرے راہ چ کردا رواں۔ آئیے ذرا سنیے اللہ فرماتے نے وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین۔ جو کچھ تسی اللہ دے راہ چ خرچ کر دے ہو اللہ تھانوں او واپس لوٹا دیندا ہے، اللہ تھانوں واپس دے دیندا ہے، اور سب تو بہترین رزق تھانوں عطا کرنے والا ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَهُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ۔ کیا تسی ویندے نہیں ہونا لوکاں نو جڑے اللہ دے راہ خرچ کر لگیاں بخل کردے نے، جنہیں بخل کرنا ہے انہیں اپنا ہی بخل کرنا ہے، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اللہ تے بے نیاز بخیل بندے تو بلکہ صبح دا ٹائم ہوندا ابو ہریرہ راوی نے
ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا فخلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا. بخاری تے مسلم دی حدیث ہے. صبح ہوندی ہے فرشتے آسمان تو دو نازل ہوندے نے. ایک دعا کردا ہے اللہ جیڑا تیرے راہ چ مال دے اونوں ہور دے. دوجا فرشتہ آمین آندا اللہ جیڑا تیرے راہ چ دیندا نہیں عرشاں دیا مالکا او دے مال نو تباہ و برباد کر دے. دوجا فرشتہ بد دعا کر دے. یہ دو فرشتے صحیح بخاری مسلم دی روایت. ایک دعا کردا ہے دین والے واسطے کہ اللہ جن نے دیتا ہے اینو ہور مال دے جڑا تیرے راہ چ دے رہا ہے تے جڑا دیندا نہیں مال موجود ہے اللہ دے مال نو تباہ و برباد کر دے. میرے بھائی یہ ہے ایک بخاری دا واقعہ اور سن لو. ایک بندہ گھروں چلے ہے اتوں بدلی جا رہی ہے نال نال تے بدلی چو آواز آ رہی ہے اس کے حدیقت فلان ابن فلان. فلاں بندہ ہے تے جا کے بدلیے تو دی زمین نو پانی دینا ہے او دے باغ نو پانی دینا ہے. یہ بندہ آندا ہے بدل چو آواز آئی میں پریشان ہو گیا میں اس بدل دے نال نال ہی چلنا شروع کر دیتی. وہ پہاڑی دے اتے جا کے بدلی برسی ہے. پہاڑی تو پانی نیچے آندا ہے تے اگے کھال بنیا کھال چ پی گیا. آندا پانی دے نال نال میں تھوڑا جا اگے گیا نا تے مس پھٹن رہی ہے. داڑھی اجے آئی نہیں مس ہی پھٹ دی ہے پئی تے موڈے تے کئی رکھیے تو نکے بنن ڈیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں منہ جنگل پا کے کھلو گیا. میں کہا جوانا یہ نکے باج بنی پہلو منو اپنا نا تے دس تیرا نا کی ہے. وہ آندا ٹھہر جا پہلو نکے بن لیندے باج ویلا ہو کے گل کرنا تھے. آندا انہیں پانی شانی بن لیا. یہ حدیث ہے کوئی واقعہ نہیں سنان دیا میں. ہاں بھائی جوانا تیرا نا کی؟ آندا ہے میرا نا ہے. آندا تیرے نا دی آواز اج میں بدل چو سنی ہے تے تو کیڑا عمل کرنا ہے؟ تیرے نا دیاں آوازاں عرشاں تو رب دے کے بدل نو آرڈر کر دے میں کہ او دے باغ نو جا کے پانی دے کے آ. مالدارو تاجرو کاروباریو میں حدیث اگے چل کے بیان کرنا حضرت حسن دے حوالے نہ. آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا ہے رب دے مال دی حفاظت خود کردا ہے. او دے مال نو کائنات دا کوئی شخص فراڈیا بندہ کھو نہیں سکتا. مال او دا ضائع نہیں ہوئے گا. آندا گل اے بہ جا تینوں دساں ساری گل. آندا جدوں اے باغ پکدا ہے نا فصل پکدی ہے اے دے چو ایک حصہ جڑا خرچہ آندا ہے میں او کڈ لینا تے دوسرا حصہ اپنے بچیاں واسطے کڈ لینا تے جڑا تیسرا حصہ ہے نا میں پنڈ دے وچ اعلان کر دینا یتیموں مسکینوں بیوہ عورتوں آ جاؤ اپنا حصہ لے جاؤ. تے جدن دا میں رب نہ سودا اے کر لیا ہے رب میری فصل دیاں راکھیاں عرشاں تے بہ کے کردا. اور لاہوریا مزہ تاں ہی آندا ہے ٹوول آسمان تو چلے نکے زمین تے بجن. اج مر جاندے نے ٹوول چلا چلا کے ٹائم نہ بارش ہی نہیں ہوندی. جدو فصل پک جاندی ہے کنک ادو ادھروں نیری ادھروں بدل ادھروں میہ تے زمیندار دی جان جڑی ہے مٹھ چاہی ہوندی.
کیونکہ عشر تے انہیں نہیں دینا ہوتا فضل دا. اللہ اللہ اللہ. میرے بھائی ذرا غور کیجئے قرآن کی کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شکور. اللہ فرماندے نے جڑے لوگ اللہ دی کتاب نو پڑھتے ہیں وہ دے اندر لکھیا نماز قائم کرو تے اللہ دے دتے مال دے وچوں ظاہر تے پوشیدہ بھی خرچ کرو. اللہ فرماندے نے ایسی تجارت جڑی ہے تھانوں کبھی زندگی چ خسارہ پین دے گی نہیں. تے اینا لوکاں نو قیامت دے دن اسی پورا پورا اجر دیاں گے اپنے فضل دے نال تے اینا دے گناہاں نو بھی اسی معاف کر دیاں گے تے قیامت نو اینا لوگاں دی قدر بھی کران گے. سبحان اللہ اللہ اللہ. قرآن کی کہہ رہا ہے ان تقریض اللہ قرضن حسنا. کیڑا بندہ ہے جیڑا اپنے رب نو قرض دے. رب قرض منگدا پیا رحمان تینو مال دے کے پھر تیرے کولو مال مانگ رہا ہے تے جنہیں دے چڑیا نا انہوں قرض وہ کہڑا کوئی دنیا دا بندہ بھی ایک کری قرض لے کے مڑ کے فون بھی بند بول دے نہیں بندہ مڑ کے لبدا ہی نہیں پہ مر کتنے گیا ہے. قرض تو دینا لوکاں کو چھپدا پھردا. اللہ میرے تو قرض ایک کری دے کے ویکھ تینوں دگنا کر کے دیاں گا دگنا کر کے. سبحان اللہ. ویکھو زکات دی ادائیگی اللہ دے راج خرچ کرن دے فائدے کی نے. حدیث نمبر 1 حضرت ابو ایوب اس حدیث دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث سن لو حدیث ہے صحیح البخاری دی تے کتاب الزکات باب وجوب الزکات بنے ہے حضرت امام بخاری نے. حدیث نمبر 1396 میں تے صحیح مسلم دی بھی اے روایت ہے. دو احادیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام ابو ایوب کہتے ہیں اسی نبی پاک کو بیٹھے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت قال ما له قال النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم. یہ آن کے آن والا آندا سونیا مینو ایسے عمل دی خبر دے دیو جڑا عمل جنت دے اندر داخل کر دے. تے جگہ دے پیر فرماندے نے او سن لے پھر تو چاہنا کی ہے. آندا سونیا جنت چ جانا چاہنا. فرمایا اللہ دی عبادت کریا کر اللہ دی ذات نہ شرک نہ کری تے نماز قائم کریا کر تے زکات بھی بولو ادا کریا کر وتصل الرحیم تے صلہ رحمی بھی کریا کر. تے آقا فرماندے نے
اے کم تو کر لئی تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا. سبحان اللہ سبحان. اگے تسا قرآن سنیا ہن حدیث بھی سن لو. تے نال ہی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دیہاتی جنت دے داخلے دا فارمولا پوچھنا ہوندا ہے. آقا فرماندے نے یہ سارا کچھ دس کے والذی نفسی بیدہی لا ازید علی ھذا. یہ بندہ جدوں پھریا نا جنوں دسیا نماز پڑھ زکات دے صلہ رحمی کر اللہ دی ذات نہ شرک نہ کر عبادت کر جدو پھریا آندا اللہ دی قسم جدے ہاتھ چ میری جان ہے میں اینو وداواں گا بھی نہیں تے اینو کٹاواں گا بھی نہیں. سونیا محبوبہ فلما ولا جدو پھریا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا. میرے صحابیوں جن نے جنتی ویکھنا ہے او سامنے جا رہا جے. یہ مطلب ہے جڑا بندہ اللہ دے راج داخل خرچ کردا ہے زکات دیندا ہے رب دے راج دیندا ہے او کی ہے او بولو تھی تے انج ہولی ہولی بول دیو جویں تہاڈا جنت چ جان دا ارادہ ہی کوئی نہیں. او کی ہے بولو جنتی ہے. آؤ ایک حدیث اور سناواں. حضرت ابو امامہ فرماندے نے جدوں خطبہ حجۃ الوداع 9 ذوالحج نو میدان عرفات اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع دیتا نا تے او دے اندر اے سی اتقوا اللہ ربکم اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ وصلو خمسکم 5 نمازاں پڑھیا جے وصومو شہرکم تے رمضان دے روزے بھی رکھیا جے وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ تے اپنے مالاں دیاں زکاتاں بھی دیندے رہیا جے وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ. فرمایا جیڑا میں تھانوں حکم دیتا ہے یہ بھی اطاعت کریا جے تسی سارے جنت داخل ہو جاؤ گے. کنے کام ہو گئے؟ اپنے رب کو ڈرنا ہے نمازاں 5 رمضان دے روزے رکھنے نے تے مال دی زکات دینی ہے جو میں تھانوں حکم کیتا ہے اے میری گل منیا جے. تدخلوا جنت ربکم تہاڈا رب تھانوں قیامت نو جنت چ داخل کر دے گا. سبحان اللہ. حدیث نمبر 3 قرآن کہندا ہے حدیث نبی پاک دی کہہ رہی ہے قرآن کی کہہ رہی ہے وما آتیتم من زکات تریدون فرما فاولئک هم المضعفون. جدے لوگ زکات دیندے نے اللہ دی رضا مندی واسطے او زکات او مال جڑا ہے انہاں واسطے برکت بن جاندا ہے. اگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جڑا بندہ صدقہ جیڑا ہے کسے دے مال نو کم نہیں کردا اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اللہ تعالی اپنے بندے نو صدقہ کرن دی وجہ تو معاف کر دیندے نے اے دی عزت جہان چ وی تے میدان محشر چ وی بتا دے. او مال ہوئی ہے جڑا رب دے راج خرچ کر جانا تے جڑا پا جانا کھا جانا یہ حساب کو نہیں جے ہونا تے جڑا پیچھے چھڑ جانا ہے نا تھوڑی قبر دی مٹی ہے جے پرانی بھی نہیں جے ہونی. بول دے نہیں جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پان گے تیرے پہن تے پرا بہ کے کرن گے صلاح تیری بیگم دا نکاح کدرے ہور بھی پڑھان گے.
کنہ واسطے کٹھا پیا کرنا ہے، کنہ واسطے جوڑنا ہے؟ پتہ نہیں جنہ تیری قبر تے کدی دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ آؤ ذرا ایک اور حدیث سن لو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے سلاسن اقسم علیہن و احدثکم حدیثا فاحفظوہ قال ما نقص مال عبد من صدقۃ ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ آقا فرماندے نے میں تین باتاں دی قسم اٹھانا وا، میں تھانو ایک حدیث بیان کرنا، اینو یاد کر لو۔ جس طرح صدقہ بندے دے مال نو کم نہیں کردا، میں محمد قسم چک کے کہہ رہا، پہلی گل میں محمد قسم اٹھا کے کہنا پیا کہ صدقہ انسان دے مال نو کم نہیں کردا۔ تے دوجی گل میں قسم چوکے آنا، جس بندے تے ظلم کیتا جائے وہ بندہ صبر کردا ہے، اللہ قیامت دے دن تے دنیا چونوں عزت تے شرف نہ نواز دے گے۔ کہ جیڑا بندہ سوال دا دروازہ کھولدا ہے اللہ او دے تے فقیری دے دروازے کھول دیندا ہے۔ یہ بھی گل میں قسم اٹھا کے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جگاں دے پیر نے فرمایا اذا اتیت زکات مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جیڑا اپنے مال دی زکات نہیں دیندا وہ اپنے مال تے شر تو کدی بچ نہیں سکدا۔ حضرت حسن فرماندے نے جڑی حدیث حسنوا اموالکم بالزکات، اپنے مال دی حفاظت کریا کرو زکات دے کے۔ اللہ دے نبی دی حدیث۔ اگے میں جڑی حدیث لگا بیان کرن یہ تے کمال ہی حدیث ہے، ساری حدیثاں کمال نے۔ عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، جگاں دے پیر کو قضا قبیلے دا ایک آدمی آندا ہے تے آن کے آندا ہے سونیا میں شہادت دینا کہ رب تو علاوہ الہ کوئی نہیں تے وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، فرمایا تسی اللہ دے رسول ہو تے میں نمازاں بھی 5 پڑھاں گا، رمضان دے روزے بھی رکھاں گا تے قیام بھی کراں گا تے زکات بھی دواں گا۔ یہ سن کے اللہ دے رسول فرماندے نے اے کام تو کر لے، من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، میں محمد تینوں ضمانت دینا اے کام کر کے تو ٹر جا، قیامت نو اللہ تینوں صدیقہ تے شہداء دا ساتھ عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ آج ایتھوں عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ اپنے مال دی زکات پوری دینی۔ سادہ معاشرہ تباہ و بربادی اس وجہ تو ہو رہا ہے، کوئی اپنے گردے ویچ رہا ہے، غریب آدمی ویچ دینے کہ نہیں۔ اگلے دن ایک بی بی دا آئے فیس بک تے وہ دا گردہ کٹ لیا ہے، پھر تینوں پتہ نہیں 2 لاکھ روپیہ دیا تے دھوکھا کیتا، وہ دا گردہ بھی کٹ لیا، انہوں روپیہ بھی ایک نہیں دیتا۔ انہوں پوچھا تو یہ کام کیوں کیتا ہے؟ اے میرا خامد کماندہ کوئی نہیں تے میں اپنے بچے میرے بھوکے مردے سن تے میں اپنے بچیاں نو پالن واسطے کام کیتا ہے۔ یہ غریب گردے کیوں بیچ رہے ہیں؟ تیرے معاشرے مساکین لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کا حل بھی ہے
کہ تاجر حضرات اپنے مال دی زکات نہیں دیندے. اگر ایک سال ایک غریب نو زکات کٹھی کر کے دیتی جائے تو وہ کو کاروبار کر لے, چہل پہل ہو جائے. یہ مدارس کے اندر جڑے بچے پڑھتے ہیں انہاں تے زکات لگ دی. ایک بچہ قرآن پڑھے گا تیرے پیسیاں دے نال دتی تو زکات. جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا تینوں برابر دا ثواب ملتا رہے گا. تیرے پیسے نہ ایک دین دا طالب علم پڑھ گیا تو دنیا تو چلا گیا ہے. وہ قرآن سناندا ہے, تبلیغ کردا ہے, جنہ ثواب انہوں ملتا ہے اونا ثواب ہی انہوں مل رہا جڑے خرچ کر رہے. میں جامعہ اسلامیہ پڑھنا سا, اوتھے روٹی آندی سی گھراں دے وچوں, نال انصاریاں دے گھر نے عثمان ابراہیم انہاں دے عزیز محلے دے گلشن آباد محلے دے لوگ. مطالبہ کیتا استاد جی اتنے نہ تسی کوئی پرچی رکھو تے روٹی مدرسے پکڑی چاہیے. ڈبے رکھے سن تو بابا جی ایک اتنے ہوں نے اجے بھی اتے ہی نے, وہ لے جاندے نے ڈبے لوگوں کے گھر تقسیم کر کے کھانا لیا گئے. وہ جب پتہ لگا نا محلے والوں وہ سارا محلہ ہی کٹھا ہو کے مدرسے جا گیا. وہ کہن لگے جی حضرت علامہ شہید مولانا داؤد غزنوی رحمت جدوں دا مدرسہ ہے ادو دی طالب علماں نو روٹی اسی دینے ہاں, لہذا اسی دیاں گے, اسی مدرسے چ روٹی نہیں پکن دینی. تو ہن کی اس مدرسے دے وچوں انسان لئی ظہیر پیدا ہویا ہے. اس مدرسے چوں مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوئے نے, اس مدرسے دے وچوں مولانا اعظم شیخ الحدیث ورگے پیدا ہوئے نے, اس مدرسے دے وچوں بڑے بڑے اکابر علماء شیوخ پیدا ہوئے نے جامعہ اسلامیہ چوں. اس مدرسے چوں یوسف مسروری پیدا ہویا ہے. میں جنی تبلیغ کر رہا برابر پہنچ رہا ہے جڑے سانو کھانا کھلا دے رہے. ہن ساڈا مال خرچ ہوندا بے نمازاں تے, جنہیں نماز کدی ایک نہیں پڑھی انہوں زکات دے کے آؤں. نمازی بھوکا مر رہا ہے تے بے نمازاں نوں زکات پہ دیندا ہے. میرے بھائی تیرا مال خرچ ہوئے چنگی جگہ تے, بری جگہ تے تیرا مال خرچ نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے رمضان کا مہینہ اللہ دے راہ دے اندر بڑھ چڑھ کے دیا کرو. نبی علیہ السلام اس طرح صدقہ کر دیں جی نیری چل پی, نیری سمجھتے ہو نا جی آندھی آ گئی. تے جیڑا بندہ اللہ دے راہ چ خرچ نہیں کرتا اے صدقہ جیڑا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے الصدقۃ تطفی الخطیئۃ کما تطفی الماء النار. صدقہ تھوڑے گناہاں نو ایویں مٹا دیندا جویں پانی اگ نو بجھا دیندا. اور اے صدقہ جیڑا ہے ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جننے بھی غضب چ ہون گے, سنو جننے بھی غصے چ ہون گے تو دنیا چ اللہ دے راہ چ خرچ کیتا ہوئے گا, تیرے صدقے دی وجہ تو تیرے خرچ کرن دی وجہ تو قیامت نو تینوں ویکھ کے رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آقا فرماندے میں قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا, سورج سوانے دیتے ہوئے گا, زمین تانبے دی ہوئے گی. ہن لکھاں میل دور ہے سورج تے کنی گرمی ہے, بول دے نہیں. اے سیاں چ بندہ بہندا ہے, ٹھنڈی جگہ تو تلاش کر.
لیکن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، آمینہ دلال فرماندے نے ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، قیامت دے دن مومن دے اتے او دا صدقہ جیڑا چھتری بن جائے گا، تمبو بن جائے گا۔ تے جیڑا بندہ بخیلی کردا ہے قیامت دا دن ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ۔ قیامت دا دن ہوئے گا جڑا مال اللہ دے راہ چ بندہ خرچ نہیں کردا، بخیلی کردا ہے، اے دے مال نو قیامت دے دن جہنم دی آگ دا توق بنا کے دے گلے چ لٹکا دیتا جائے گا۔ اور اے مال جیڑا ہے جدی زکات نہیں دیتی، ایک گنجا سب بنے گا، یہ چہرے تے دو ٹمکڑے ہون گے جویں اکھاں ہوندیاں، اینو ڈسے گا تے نال آکھے گا میں تیرا مال ہی ہاں جنوں دنیا چ جمع کردا رہا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آقا علیہ السلام نو حکم ہو گیا ہے کس بات دا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ سونیا انہاں دے کولو صدقہ پھڑ لو، انہاں دے مال پاک ہو جان گے تے تسی انہاں واسطے دعاواں کر دیو، تھوڑیاں دعاواں انہاں دے سکون دا سبب بن جان گیاں۔ ان صلاتک سکن لہم، جیڑا کو مال دے او دے واسطے دعا کرو، تھوڑی دعا انہاں دے سکون، انہاں واسطے سکون دا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ تے جیڑا بندہ اللہ دے راہ خرچ نہیں کردا، سنیے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دے راہ دیندا نہیں، ادھی او دے مال دیاں تختیاں بنا کے اونوں جہنم دی اگ دے اندر تپاواں گے، تپا کے جدوں لال سرخ ہو جان گیاں اینوں میدان محشر چ لمیاں پا کے ایدی پشت تے اوتے گرم تختیاں لا دیاں گے، ایدے پہلواں تے لا دیاں گے، چہرے تے لا دیاں گے، نال کہاں گے ھذا ما کنزتم، اے اوہی مال ہے جنوں دنیا چ جمع کردا رہے ہیں۔ اور یہ عذاب کدوں تک رہے گا؟ 50,000 سال تک جاری رہے گا۔ تے آقا فرماندے نے وَلَمْ يَمْنَعُوا زکات اموالہم الا منع القطرہ من السماء، جدو زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو میہ پینا بھی بند ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں ٹائم ہو چکے ہے، اللہ تعالیٰ سانو اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بخیلی کو لو اللہ بچا کے رکھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ٹھہر جو بھائی،
قصہ کوتا المختصر ہے میں حاجی صاحب دی کالونی دے اندر ایک مکان بنایا سی. حاجی صاحب نے پتہ ہے انہاں میرے کو مکان خریدے ہے 66 لاکھ دا. وہ مکان دے وچوں 50 لاکھ روپیہ کڈ کے میں اللہ دے راہ دے اندر بیانہ دے دیتا ہے کہ جگہ دا. زندگی دی جمع پونجی جڑی ہے سی نا اے نہر دے اتے نادر دا دفتر ہے نادرہ دا او دے نال ہی مین دے اتے 2 کنال جگہ لئی ہے مرکز بیت المعمور واسطے. میں اس مرکز دا نام رکھیا بیت المعمور. جمعہ انشاءاللہ اتھے ہی ہوئے گا پریشان نہ ہوتے لیکن وہ بھی مرکز بنانا ہے انشاءاللہ انہوں بھی آباد کرنا ہے. وہ جگہ ہے تقریباً 35 مرلے. وہ 50 لاکھ بیانہ میں ذاتی جیب چو دیتا ہے کسے کو کوئی روپیہ نہیں لیا. میرے دوست نے بھائی حفیظ صاحب اور بھائی ریاض صاحب یہ دونوں میرے دستے بازو نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے. تو او دا 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ بقایا جیڑا رمضان دے اندر 20 تاریخ دا وعدہ سی دینا ہے تو بعد دے وچ بھی انشاءاللہ تعالی رمضان تو بعد بھی دینا ہے. 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ او دا بقایا ہے. اس ٹائم میرے ہاتھ چ جڑا ہویا ہے 50 لاکھ روپیہ انہوں نے دے دیتا ہے بیانہ باقی 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ بقایا ہے. سٹام میرے کول ہے تھوڑے سامنے میں جگہ بھی تھوڑے کول ہی ہے جے کہ ساتھی نے ویکھنی ہوئے تو انہوں وکھا بھی سکنے. او دے واسطے میں تسا احباب دے اندر رمضان دا پہلے ہی جمعہ اس تو اگلا جمعہ جڑا ہے وہ اس مسجد ہے اس تو اگلے جمعہ پھر میرا ہے پھر اس تو اگلا جڑا مسجد ہے. بہرحال اس مسجد کا بھی احساس ہے کیونکہ اپنے ہاتھ نہ ان میں بنائی ہے تسا احباب نے اتنے تعاون کیتا ہے. تو میں چاہنا اللہ اس گھر نو بھی آباد رکھے اور انہوں بھی اللہ شاد رکھے. یہ جنگل چ منگل لگا ہے کیونکہ کلونی چ جے کو گھر کو نہیں سارے احباب باہروں ہی آتے ہیں تو لہذا یہ ہوں 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ جڑا ہے یہ دینا ہے. تے اج دے جمعے چ 25 بندے چاہیے نے لاکھ لاکھ روپیے والے 25 بندے یعنی ایویں سمجھو کہ 25 مہمان چاہیے نے جنت دے 25 مہمان صرف 25 مہمان جہدے اندر سب تو پہلے 1 لاکھ روپیہ میں دیا ہون بھی بیانہ دین تو بعد بھی اس مرکز دے اندر 1 لاکھ روپیہ میرا ہے. ہاں جی آئی صاحب 1 لاکھ حاجی صاحب دا ہے. ہاں جی اور کیڑا شخص ساتھی 50,000 روپیہ بھائی رمضان دا ہے ماشاءاللہ. 50,000 نہیں یہ لاکھ ہی ہونا ہے 3 لاکھ ہو گیا 3 لاکھ. باقی ساتھی جلدی کرو ماشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی اور کیڑا ساتھی ہے 1 لاکھ اٹھ کے لاکھ تو اتنے بھی دے سکتے کوئی ضروری نہیں لاکھ ہی. ہاں جی لاکھ روپیہ ہاں جی 4 ہو گیا. انشاءاللہ بندے پورے ہو جانے نے اللہ دے فضل نہ. میرے مالک اگے سجدے پہ کے اتنے بیت اللہ نہ چمڑ کے دعا کر کے آیا تھوڑے واسطے بھی کیتیاں نے تے مرکز واسطے بھی کیتیاں. باقی بندے اوپر بھی نے باہر بھی نے. ہاں جی بیبیاں بھی تھلے نے میری باجی شبانہ صاحبہ تھلے ہی نے انہوں نے سارے پیسے جمع کرا دیو. لیا بھی لیا چھوٹے. اور کیڑا ساتھی ہے جلدی اٹھو جلدی ماشاءاللہ. بھائی حفیظ صاحب کدھر نے یہ تو بندے اپنے نے نا جنہ دینے نے. بھائی ریاض صاحب چولی بھی پھیرو. ہاں جی اور ساتھی اٹھو یار سارے ساتھی اٹھو اللہ کی رضا واسطے تعاون کرو.
ہاں جی رانا صاحب تھی سر سٹ کے بہ رہے ہو، لاکھ روپیہ تھوڑے واسطے، لاکھ رانا صاحب کا لاکھ کنے ہو گیا؟ 5 لاکھ ہو گیا۔ میں بہت بڑی اللہ دی ذات تو بعد امید رکھنا تھوڑے تے، یہ حساب لا لو۔ لیاؤ 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 لیاؤ، اللہ تھوڑی جزا دے۔ اور کہڑا ساتھی؟ جلدی اٹھو جلدی، ماشاءاللہ اللہ تھوڑی جزا دے بڑی بڑی۔ اور جڑا دوست ہے اٹھ کے اعلان کرے 50,000 دا، 25,000 دا، 20,000 دا، یہ اللہ دی رضا واسطے۔ اور مدرسے دی ایک کنال جگہ ہے، ایک کنال جگہ ہے نال مسجد دی ہے، زکات فنڈ دے وچوں بھی پیسے اس کنال جگہ واسطے دے سکتے۔ ہاں جی جا 50 ماشاء اللہ 5.5 جلدی اٹھو جلدی ماشاءاللہ۔ اوپر بندے نے، اوپر تو ساتھی بھی ہے نے، باہر سین چ بیٹھے نے کئی ساتھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دا گھر بناتا ہے اللہ او دا گھر جنت چ بنا دے۔ تے زمین جیڑی ہے نا یہ بنیادی طور تے رب دا گھر ہے، زمین یہ بنیادی اللہ دا گھر ہے۔ جلدی کرو جلدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 20,000 ماشاءاللہ۔ ہاں جی 5,70,000 روپیہ ہو، یہ 25 لاکھ میں آخیا ہے، تو 20,000 10,000 بھی کرو نا تو پورے ہو جانے نے۔ تو تہاں کرنا ہے تو پھر میں جماعت کھلارنی ہے، نالے سن لو بول دے نہیں تو تساں دینے بھی آنے تو چپ کر کے بہ رہے۔ میں تھانوں ایک واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے لگا سنان۔ ایک بندے نے مسجد بنائی تو انہیں کیا کوئی بندہ یہ پیسہ نہ پائے، میں کلے نے مسجد بنانی، لا دیتے مزدور مستری سارے لگ گئے، مسجد بن لگ پئی۔ وہ مسجد مکمل ہوئی تو خواب دے وچ کی ویندا ہے کہ اللہ نے انہوں جنت چ محل عطا کر دیتا ہے۔ انہیں جو خواب چ ویکھیا نا محل عطا کیتا ہے تو وہ محل دے سامنے اوڈا ہی محل ایک ہور، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ محل کدا ہے، انہیں بھی اللہ کا گھر بنایا۔ انہیں سویرے میں مستری مزدوران کٹھا کیتا، ادھر آؤ بھائی۔ انہیں کہا کہ کوئی چیز لئی تو نہیں جے؟ انہیں کہا نہیں کوئی چیز نہیں ایسا لئی۔ انہیں کہا واقعی؟ نہیں میں تو کوئی چیز نہیں لئی، کوئی چیز نہیں لئی۔ البتہ ایک مزدور کہنے لگا ہاں سانو چیتا آ گیا، سامنے مائی ہے گھر والی، وہ سانو نا ایک ٹوٹا جا بیلچا دے گئی سی، وہ بیلچے دے نال نا اسی مٹی پڑتے رہے ہیں، بیلچے نہ سیمنٹ لاندے رہے ہیں، تے بیلچا وہ ٹوٹا سی۔ کہنے لگا وہ جڑا بیلچا مائی دے گئی وہ گئی کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا بیلچا دے کے گم ہو گئی، ادھر دی پتہ ہی نہیں لگا۔ پتہ کردہ کردہ اس مائی دے گھر ٹر گیا، مائی بھی جا گیا تھا اماں وہ اپنا بیلچا تے لے لے۔ ماں کہنے لگی جیڑا محل تینوں نظر آیا وہی محل مینوں بھی خواب چ نظر آیا، تے ہن بھی اگر تسی پیسے نہ دیو تھوڑے جنہ بد قسمتی کو نہیں۔ اٹھو کیڑا بندہ ہے اللہ سجے پاسے کوئی نہیں اٹھیا۔ بھائی رمضان تے میرا اپنا بھرا ہے نا، یہ میں جنہیں بھی کما انہیں بیچارے نے دے چھڑنے۔ بابر ہو گیا، بابر تو نہیں اعلان کیتا بھائی ہے جی دینا کدو اگلے سال 6 ہو گیا، 6 لاکھ روپیہ ہو گیا بھائی۔ چولی ذرا انصاف نہ پھیریا یہ چنگی طرح، آج ارادہ دیر سے بھی دے دینا
تو لہذا یہ ہے اللہ دے راج خرچ کرن دا صلہ. نبی پاک نے ایک صحابی نو نہیں سی کیا کہ تو اللہ دے گھر نو روشن کیتا ہے، اگر محمد دی اج ہور بھی کوئی بیٹی ہوندی میں او دا نکاح تیرے نہ کر دینا. یہ چھوٹا اور قیامت دے تیری جنت دا گوان ملنا، جنت دا گوان قیامت دے دن ملنا، جنت دا گوان. جنت دا گوان ملنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نو اللہ کہن گے این جیرانی این جیرانی، میرے گوانڈی کتنے نے، ہمسائے کتنے نے، ہمسائے کتنے نے، گوانڈی کتنے نے. ذرا غور کیجیے. رب دے فرشتے کہن دے فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورک. اللہ کنا گوانڈیاں دی گل کردا. فرمایا فیقول این عمار المساجد، جڑے مسیتاں بناندے سن مسجد دے اندر خرچ کردے سن، اج میدان محشر چ میرے گوانڈی نے. ہن رب دا گوانڈ چاہندے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ چکو جڑے چاہندے، ساری چاہندے ہو، اپنی جیباں چ پا لو انصاف. یہ چاہتے ہو تو لیاؤ پھر پیسے. اور کہڑا بندہ ہے جڑا رب دا گوانڈی بننا چاہتا ہے، چاہتا مسجد واسطے میں 20,000 دینا، جگہ واسطے 30,000 روپیہ دینا. بیبیو اج پتہ لگ جائے گا تھوڑا چندہ ود ہے کہ ساڈا ود ہے. اٹھو اٹھو میری نظر چ بندے نے سارے. اصغر واسطے دعا کرو اللہ انہوں شفا عطا فرمائے. بھائی جرا کیسٹا بھیجتا ہے. اکاؤنٹ نمبر تے میرا ہی ذاتی ہے، مطلب مرکز دا تے نہیں ہے ہے. بہرحال وہ تے جو نویں نویں کام ہی شروع کیتا ہے. جگہ تے انشاءاللہ جدو قبضہ ملے گا پھر سارا کچھ ہی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جو کٹھا ہونا ہے اس نے نال ہی ٹر جانا ہے. یہ میں نہیں انہوں ہاتھ لانا نہ پھڑنا ہے. وہ دی وجہ ہے کہ اللہ نے منو اس کام تو بڑا بے نیاز رکھا ہے. حاجی صاحب نے انہوں نے پتا ہے چندہ اتوں کا کٹھا ہوتا ہے، حاجی صاحب جانن تے چندہ جانے. میں نہیں کدی پڑھیا نہ کدی پوچھا. تو لہذا اللہ دا ہمسایا، اللہ دا گوانڈی انسان بننا ہے، انشاءاللہ بننا ہے کہ نہیں. تو پھر زکات فنڈ، زکات کو نہیں دے تھی، زکات فنڈ چوں بھی تسی دے سکتے ہو مدرسے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر. اوپر تو چولی پھیری، اوپر تو نہیں پھیری میرا خیال. نہیں کوئی نہیں تھلے پھیری. گیلری تو نہیں ہے نہیں کوئی نہیں. اور پتر جاؤ پھر جماعت کھلا رہی ہے، جلدی جاؤ. محمد رفیق صاحب کینسر دے مریض نے، انہوں